بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علاقائی سیاست میں ایک بات جو ہے وہ بڑے زور و شور سے گردش کر رہی ہے کہ صاحبزادہ میاں ابو بکر صاحب کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، تو انہوں نے سیاست میں آ کر جو ہے بڑا غلط عمل کیا ہے۔ تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں ادارے میں، فلاں محکمے میں، فلاں سسٹم میں برے لوگ ہیں، تو اب اس سسٹم کو، اس نظام کو کیسے بدلا جائے گا؟ یقیناً اچھے لوگوں کے آنے سے ہی وہ سسٹم بہتر ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحبزادہ میاں ابو بکر صاحب نے سیاست میں آ کر بہت اچھا کیا ہے۔ وہ پہلے بھی دینی لحاظ سے عوام کی خدمت کر رہے تھے، تو اب وہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ ان کا یہ عمل جو ہے وہ خوش آئین ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا، وہ نیک سیرت ہے، اچھے انسان ہیں، با اخلاق ہیں، ایماندار ہیں، اور ان کا ماضی جو ہے وہ بے داغ ہے۔ تو کیسے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے؟ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو آنا چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو ہی آنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اچھے لوگ سیاست میں آئیں، تاکہ جو سیاست کا ایک غلط چہرہ جو ہے وہ عوامی ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ ختم ہو، اور سیاست جو ہے در حقیقت جو ہے یہ عوامی خدمت کا نام ہے، مخلوق کے خدا کے کام کرنے کا نام ہے، اور ایک سسٹم کو بہتر انداز میں عدل و انصاف سے چلانے کا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے میاں ابو بکر صاحب کا جو یہ اقدام ہے یہ اچھا ہے، بلکہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ ان کو اس پر جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو پی 139 کی عوام ہے، ہمارا نمائندہ جو ہے وہ کوئی قبضہ مافیا ہو، کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی شرابی اور زانی ہو، یا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک ایماندار ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، متقی اور پرہیزگار ہو؟ میں یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، ایک اوورآل بات کر رہا ہوں کہ جو بندے بھی سیاست میں آئیں، کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو، وہ ان کا جو کردار ہے، ان کی شخصیت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، نہ کہ بدماش لوگ جو ہیں اور فسادی لوگ جو ہیں، اور جن کا سابقہ کریکٹر جو ہے وہ عوام میں اچھا نہیں ہے، اور عوام ان سے خوف زدہ ہو کر ان کے جو کرتوت ہیں ان کو کھل کر بیان بھی نہیں کرتی۔ لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے جو سابقہ اعمال ہیں، سابقہ قصے کہانیاں ہیں، وہ کھول کر عوام کے سامنے رکھے تو یہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہمارے کاروبار کو، ہمیں کوئی جانی مالی نقصان پہنچائیں گے، تو اس لیے بھی لوگ کھل کر بات نہیں کرتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ووٹ دیتی ہے ان کو ہر کینڈیڈیٹ پر کھل کر بات کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، اور جو سب سے بہتر کردار کا، سب سے بہتر شخصیت کا مالک ہو اسے ووٹ دینا چاہیے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی امیدواران ہیں ان میں سے میاں ابو بکر صاحب جو ہیں وہ بہتر کینڈیڈیٹ تھے، اس لیے ہی جو شریف عوام ہے، جو سادہ لو عوام ہے، وہ ان کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہی تھی۔ اور دوسرا، عمران خان کا ویژن بھی جو ہے اس کو بھی عوام لائک کر رہی تھی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ ان کا جو عمل ہے وہ خوش آئین ہے کہ انہوں نے سیاست میں اقدام رکھا۔ عوام کو ان کے اس عمل کی مذمت کرنے کی بجائے جو ہے ان میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور حاجی علی اصغر منڈا نے کسی جگہ پر تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا تھا جو عوام میں وائرل بھی ہو گیا تھا کہ میاں صاحب جڑے جے نا انہاں نوں ووٹ دیو، یہ پھلاں دی سیج چھڈ کے تے کنڈیاں دی سیج تے آ گئے جی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے دن رات جو ہے وہ عوام میں رہ کر یقیناً جو ہے بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور پہلے والی زندگی سے ہٹ کر یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا اچھا اقدام ہے۔ ہم اہلیان شرک پور اور پی 139 کی عوام جو ہے ان کو اس پر سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں وہ ایسے ہی
آگے بھی سیاست میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور ہمارے علاقے کا جو ہے وہ نام جو ہے پوری دنیا میں روشن کریں گے، اور عوامی کاموں میں وہ جو ہے بڑھ چڑھ کر آگے آ کر خدمت کریں گے، اور وہ جیسے ان دنوں میں عوام میں گل مل کر رہے، آئندہ دنوں میں بھی وہ جو ہے ایسے ہی گل مل کر رہیں گے۔